جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے 3 مطالبات کیے تھے 21 جون کو، اگر وہ نہیں مانیں گے جس کے نتیجے میں 8-10 جانیں جو ہیں وہ اس وقت چلی گئیں۔ تمام ڈاکٹرز کو کہا گیا تھا کہ ایک گریڈ میں پروموشن دی جائے، 17ویں سے 18ویں گریڈ میں لایا جائے، نان پریکٹسنگ الاؤنس کو جو ہے بڑھایا جائے، اور پوسٹ گریجویٹ جو ٹرینیز ہیں میڈیکل آفیسر کے برابر جو ہے ان کو تنخواہیں دی جائیں۔ میرا ڈاکٹر ابو بکر سے یہی سوال ہوگا، آپ کے 3 مطالبات چلے نہیں مانیں گے، احتجاج میں چلے گئے، آپ سٹرائک پہ چلے گئے، لوگوں کی جانیں اس میں چلی گئیں، لیکن سپریم کورٹ نے 23 فروری کو جو اپنی ایک آپ لوگ وہاں پہ بھی گئے ججمنٹ، اس میں آپ کو کہا گیا تھا کہ کم از کم آپ یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اپنی فوراً ہڑتال بند کریں اور ہاسپٹلز میں جائیں۔ احتجاج کر سکتے تھے، 1 گھنٹے کا کر سکتے ہیں آپ، لیکن اتنے لوگ تو نہ مرے نا اس میں۔ اس میں میں 2-3 چیزیں بڑی واضح کر دوں کہ پہلے تو یہ کہ یہ پرسیپشن جو ہے یہ لوگوں تک غلط جا رہی ہے کہ شاید یہ ڈاکٹرز اپنے پیسے کے لیے کچھ لینا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا جو پبلک سیکٹر ہے یا گورنمنٹ سیکٹر ہے، یہ 2 قسم کے خطرات کا شکار ہے۔ اس میں ایک تو جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں جو FCPS کر لیتے ہیں، ان کے آگے کوئی جاب سٹرکچر نہیں ہوتا، تو یا تو وہ پرائیویٹ سیکٹر جوائن کر لیتے ہیں یا پھر وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پبلک سیکٹر بہت بری طرح ان کوالیفائڈ لوگوں سے بالکل خالی ہے، جیسے نیفرولوجسٹ ہیں یا کارڈیولوجسٹ ہیں یا انٹینسو کیئر کے لوگ ہیں یا پیڈس کے کوالیفائڈ لوگ ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے یہ سمجھا اور حکومت بھی یہ مانتی ہے کہ اس سیکٹر کو بچانے کے لیے کوالیفائڈ جو لوگ ہیں ان کو ریٹین کرنے کے لیے ایک جاب سٹرکچر ضروری ہے۔ جاب سٹرکچر ضروری ہے، جاب سٹرکچر ضروری ہے۔ ایک آپ کا ایکٹ ہے 1958، بالکل میں ڈان نیوز کا بھی حوالہ آپ کو دوں گی۔ ڈان نیوز میں آپ سے سوال کروں گا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ بہت سے ڈان نیوز کے امپلائیز جو ہے اس کو چھوڑنا شروع کر دیں اور جو بیچ میں وہ ہڑتال پہ چلے جائیں، تو ہر ری شور یہ سمجھے گا کہ جو بندہ اس ادارے کو چلا رہا ہے وہ کوئی بالکل وہ کم وہ یہ بالکل۔ آپ دیکھیں، اگر میں آپ ایک ادارے کی مثال دے رہے ہیں، میں بھی آپ کو ایک ادارے کی مثال دوں گی۔ دیکھیں، اگر آپ کے امپلائیز اگر اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں، بالکل اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں، لیکن کام وہاں چلتا رہتا ہے، کام وہاں چلتا رہتا ہے، ہڑتالیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کے سینے میں ایک دل ہے، آپ ایک مسیحا ہیں، آپ کے بارے میں کیوں کمپیریزن کر رہے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے؟ سوچ نہیں سکتے یہ پبلک سیکٹر کے جو اسپتال ہیں، جب ہماری ایمرجنسیز وہ انڈورز پوری طرح چل رہے تھے تو ان کی جو کیپیسٹی ہے اس سے کئی گنا زیادہ نہیں، اگر چل رہے تھے بالفرض اگر چل رہے تھے، آپ ہڑتال پہ نہیں گئے، چل رہے تھے، تو پھر ایکسٹرا ڈاکٹرز کو بلانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ فوجی ڈاکٹرز آگے، پولیس کے ڈاکٹرز اب آ رہے ہیں، آپ کی جگہ آج 2000 نئے ڈاکٹرز آج رات تک آ جائیں گے۔ پہلے تو یہ جو فوجی ڈاکٹر ہیں یہ بالکل ایک ڈرامہ ہے جو لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک OPD کے احتجاج کے اوپر جو یہ بار ہر دفعہ ہم سے وعدے کر کے پھر چکے ہیں، اس کے اوپر صرف وہ جو 10% سے بھی کم مریض جہاں آتے ہیں OPD میں، اس کے احتجاج کے اوپر ایسا کریک ڈاؤن اور ایسا خون جان لیوا قسم کا تشدد، اس کی کوئی مثال دنیا میں ملتی نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت پنجاب ٹوٹلی بیوروکریسی اور چند جن کو کہتے ہیں نا کہ ایروگینٹ اور متکبر قسم کے اب وہ کہہ رہے ہیں ان کو چلا راجہ صاحب آپ ان کی ساری باتیں سن رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے وعدے سے پھر گئی، بیوروکریسی چلا رہی ہے پنجاب حکومت کو۔ آپ بہتر شاید جانتے ہوں گے، لیکن جو ڈاکٹرز ہڑتالیں کر رہے ہیں، صرف آپ ان کو یہ میسج نہیں دے سکتے، آپ اسمبلی کے اجلاس بھی ریکوزٹ کروا رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہ خدارہ OPDs جو ہیں ان کو کھلوائیں، وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں کم از کم کام کریں، جا کے جو بھی احتجاج کر رہے ہیں وہ سائٹ پہ رکھیں اس کو۔ آسمہ میری بات سنیں، میں یہ جو ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں، کل میرے ساتھ بیٹھے، میں ڈاکٹروں کو ساتھ بٹھاتا ہوں، لیکن کوئی بااختیار آدمی آئے حکومت کی طرف سے، ان کی کوئی یہ پارلیمانی سیکٹری ہیں یا باقی جو لوگ ہیں، صرف ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ 5-6 بیوروکریسی کے بہت بڑے ڈاکو ہیں جنہوں نے پنجاب حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب صرف ان کی مانتے ہیں۔ اگر کوئی بااختیار آدمی کل 1 بجے اسمبلی میں آ جائے، میں ڈاکٹرز کو لے کے آؤں گا، یہ مطالبات میں نرمی لائیں گے اور ہم مسئلے کو حل کر کے اٹھیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، میری بات سن لے، مجھے اس میں بات کرنے بہت ضروری بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جو میرے ساتھ اسمبلی میں سپیکر کی موجودگی میں لا منسٹر وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح چلانا ہے، اندر جا کے کہہ دیتے ہیں نہیں ہم نے اس طرح نہیں چلانا۔ مطلب کہ جب یہ نام لے لینا راجہ صاحب، یہ ڈاکو لٹیرے یہ کون ہیں؟ ذرا ایکسپوز ہوں، لوگ بھی ان کو جانے پہچانے۔ 5-6 جنہوں نے قبضہ کیا ہوا، یرغمال بنایا ہوا ہے پنجاب حکومت کو۔ اگر کوئی سینسیبل آدمی ہوتا، اگر کوئی اس معاملے کو اچھے طریقے سے اختیار والا آدمی، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، کل آپ پنجاب اسمبلی میں آ جائیں،
ایک آدمی ایسا آ جائے جو کہ میرے پاس اختیار ہے, جو ادھر بات ہوگی میں عمل کرا کے یہاں سے اٹھوں گا. اگر میں مسئلہ حل نہ کروں, جو مرضی مجھے سزا دے. پورے میڈیا کو کل میں 12 بجے پریس کانفرنس کر رہا ہوں اسی ایشو پہ. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر قوم کے ہمدرد ہیں, انہوں نے عمر گزاری ہے, یہ پاکستان میں نوکری کر رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا وہ پورا نہیں ہوا. کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں, اور میڈیا پہ کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف عوام کو کرنے کے لیے. میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ کے ہمدرد ہیں, یہ آپ کی خدمت کرتے ہیں, یہ مسیح ہیں, خدا کے لیے ان کے لیے غلط نہ سوچئے. صرف وزیر اعلیٰ پنجاب جو اپنی ہٹدرمی ضد کی وجہ سے لوگوں کو مار رہا ہے, جو مریض مرے ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ کی وجہ سے مرے ہیں, اور جو ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ کی وجہ سے ہیں. پرچہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف پر درج ہونا چاہیے اور ان کو کوٹ لکھپت جیل جانا چاہیے. دوسرا آخری میرا سوال ہے کہ ڈاکٹروں پر تشدد کیوں کیا گیا؟ اگر گرفتار کیا گیا تھا تو تشدد کیوں کیا گیا ہے؟ چلیں آپ پرچہ درج کرائیں گے؟ جی میں کل انشاءاللہ پریس کانفرنس میں اعلان کروں گا کہ آپ پرچہ درج کرائیں گے. انہوں نے کہا استما کے پیشنٹ یہ بالکل قلعہ جنگی کا سین تھا کہ جس طرح کنٹینرز میں ڈال کے افغانستان میں امریکہ نے قتل عام کیا تھا لوگوں کو, کہ ایک ایک کنٹینر میں جس میں 5 لوگوں کے. ڈاکٹر سعید الہی صاحب یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ یہ ہم کس ملک کی داستان سن رہے ہیں؟ ہم پاکستان کے صوبہ پنجاب کی داستان اس وقت ہم سن رہے ہیں جہاں ڈاکٹرز ہی کنٹرول میں نہ ہو رہے ہیں کسی سے. سعید الہی صاحب بول رہے ہیں, میں صرف اس کو مکمل کر دوں کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ڈاکٹر کو اریسٹ کر کے ایک گاڑی جس میں 10 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی اس میں 50 ڈاکٹرز کو دھوس دیا گیا. اس وجہ سے ان کی حالت ہوئی چلتی گئی, تب تک تو پھر کچھ سانس آتا رہا. جی ڈاکٹر سعید صاحب آپ سن رہے ہیں. ان دونوں حضرات نے اپنی بات کر لی ہے. جو پہلے میں نے بات کی تھی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو بیمار ہیں, میں نے اسی پروگرام کے دوران فون کر کے دوبارہ چیک کیا ہے کہ وہ ہسپتال میں بالکل سٹیبل ہیں. استما کے پیشنٹ تھے. ہماری ملاقات کرائی جائے ان سے. ذرا مجھے بات مکمل کرنے دیں, آپ اپنی بات کر چکے ہیں. جاتا ہوں, میری ملاقات کرائی جائے. آپ وہاں پہ یہاں سے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ جاوید اکرم صاحب جو وہاں کے پرنسپل ہیں ان کو فون کر لیں. ان کا نمبر میں دے دیتا ہوں. وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں, جاوید اکرم صاحب وہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور ان سے میں نے ابھی کنفرم کیا ہے وہ ایسمیٹک پیشنٹ تھے. میری گزارش سن لیں, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نمبر لکھیں, جاوید اکرم صاحب کا نمبر لکھ لیں. آپ آن ایئر نمبر دیں, 0300 ان کی کیا حالت ہے. 84030300 84505005. یہ پروفیسر جاوید اکرم پرنسپل علامہ اقبال کالج کا نمبر ہے. ان کو کال کر کے چیک کر لیں. ملائیے گا, ہم کوشش کرتے ہیں دوسری بات ان سے بھی بات کریں گے. اور راجہ صاحب نے, لیکن یہ میں صوبے کی بات کر رہا ہوں, اتنا بڑا ایشو ہو گیا سر, اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ راجہ صاحب نے ابھی بات کی تھی تو بیوروکریٹس کے حوالے سے, تو یہ بھول گئے ہیں کہ جن لوگوں کو سپریم کورٹ نے ڈاکو اور مجرم قرار دیا ہے وہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور صوبائی حکومت میں بہترین بڑے ہیں. ان کے تو پرائم منسٹر کو مجرم قرار دے دیا گیا. بھائی اس وقت پنجاب میں بہترین اور ایماندار بیوروکریٹس کا تقرر کیا گیا ہے, جن کی نگرانی چیف منسٹر خود کرتے ہیں. اور اگر ان پہ کوئی الزام ہے تو میں دعوت دیتا ہوں راجہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور ان کے خلاف درخواست دیں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں مرکز میں بھی چور ڈاکو بیٹھے, یہاں پہ بھی چور ڈاکو لٹیرے بیٹھے, لیکن رعایا ہے شاید پاکستان کی عوام, اور وہ یہی سوال کرتی ہے کہ ان کو کوئی مسیحا مل جائے, اگر ہاسپٹل میں جائیں ان کو علاج مل جائے, باہر جائیں تو ان کو روٹی مل جائے, سیکیورٹی مل جائے. یہ پاکستان کی رعایا امید کرتی ہے اپنے بادشاہوں سے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اسی کے لیے کوشش جاری ہے, اور انشاءاللہ بہترین کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہسپتال میں جو طبی امداد اور عوام کو بہترین سہولت فراہم کی جائے. لیکن ابھی راجہ ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے خادم اعلیٰ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے نام پہ کٹنی چاہیے, ان کے خلاف کٹنی چاہیے. کوئی سنجیدہ بات کا مظاہرہ نہیں کر رہے. جس شخص کو مطالبوں کا علم نہ ہو وہ اس پہ کیا بحث کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد یہ ایف آئی آر کی بات تو بعد کی بات ہے. پہلے خدا را وہ جا کے کم از کم وہ مطالبے جان لیں, اس کے بارے میں بریفنگ لے لیں. یہ ڈاکٹرز کی میں بات کرتا ہوں, جو ڈاکٹر جو ہیں یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 2008 میں ڈاکٹروں پہ تشدد ہو رہا ہے, ڈاکٹروں کو قتل کیا جا رہا ہے, اور یہ مطالبے پوچھ رہے ہیں ابھی تک.
इनकी संजीदगी का अंदाजा लगाएं। 2006 आप तनख्वाहों का जिक्र करें, मुझे सब बातें एक तरफ रख दें। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब कितनी बार इलाज के लिए गए किसी सरकारी अस्पताल में? मैं आम बंदे की बात कर रही हूँ जो 5 रुपए की पर्ची, 10 रुपए की पर्ची जब भी बीमार होते हैं यहाँ से अपने अस्पताल से इलाज कराते हैं, लंदन जाते हैं, हॉस्पिटल, नहीं वो मुल्क से बाहर मेडिकल सिटी, ये सारे उनके अस्पताल हैं जहाँ लाखों लोगों का फ्री इलाज होता है और वो वहां से तिब्बी इमदाद हासिल करते हैं। चल, मैं बिल्कुल इसी पे मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी। ये इशू अब कहां तक चलेगा और ये हड़ताल रुकेगी नहीं रुकेगी, और जो आम लोग धक्के खा रहे हैं हॉस्पिटल्स के बाहर वो फिर कहां जाएंगे, इस पे बात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद।